قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وسبح بحمد ربك. اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی حمد بیان کیا کرو، نماز پڑھا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو. وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ اور باجماعت نماز پڑھو، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرو. وَاعْبُدْ رَبَّكَ اپنے اللہ کی عبادت کرتے رہو حتیٰ یأتیک الیقین یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے، آخری سانس تک اللہ کی عبادت کرو. وعن جبیر بن نفیر مرسلا قال ما أوحي إلي أن أجمع المال وأكون من التاجرين ولكن أوحي إلي أن سبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. شرح سنہ کے اندر اور الحلیہ لابن نعیم کے اندر اور مشکات کے اندر یہ حدیث موجود ہے. جناب جبیر بن نفیر بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اوحی الی ان اجمع المال، اللہ نے مجھے مال و دولت جمع کرنے کا دنیا میں حکم نہیں دیا. وَأَكُونَ مِنَ التَّاجِرِينَ نہ ہی اللہ تعالی نے مجھے حکم دیا ہے کہ تو بہت بڑا تاجر بن، سوداگر بن. وَلَكِنْ أُوحِيَ إِلَيَّ ہاں جو مجھے حکم ملا ہے وہ یہ ہے ان سبح بحمد ربک کہ صبح و شام اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے رہو. وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ اور اللہ کے سامنے سر مسجود ہو کر زندگی گزارو. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ اور آخری سانس
تک اپنے رب کی عبادت میں لگے رہو۔ ہر قسم دی حمد و ثنا دے لائق اللہ ملک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات ہے۔ انگن بے شمار درود و سلام تاجدار انبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات محترم دے واسطے اور اس دے نال پیارے پیغمبر دے درود و سلام دے نال نال دیگر انبیاء رسولاں دی عظمت و سلام اللہ انہاں تے بھی درود و سلام نازل فرمائے۔ انہاں دے صحاب وفادار مسلمان پہلیاں امتاں دے اللہ ان ساڈے بھائیاں تے بھی رحمت فرمائے۔ خاص طور سے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فدائی جانثار وفادار جیدار دلدار آپ دی صحابہ صحابیات بنین و بنات ازواج مطہرات اور وہ دے بعد آنے والے تابعین تبع تابعین ائمہ دین بزرگان دین محدثین مصنفین محققین مدققین مدرسین علماء فضلاء جتنے بھی ہو گئے اور موجود نے آنے والے زمان اللہ سارے تے رحم و کرم کر کے جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ میرے لائق قدر بھائیوں دوستوں معززات ماؤں بہنوں، ماہ سفر 1444 ہجری دی آج 26 تاریخ اور انگریزی مہینہ ماہ ستمبر دی 23 تاریخ دا جمعہ المبارک ہے۔ پچھلے خطبے دے اندر بھی میں حضرات دے سامنے نماز دے متعلق کچھ بیان کیتا سی۔ سنتا نفل وتر اور فرض سارے دے سارے ساڈے واسطے بہت نفع بخش نے۔ زندگی بڑی تھوڑی ہے میری تہاڈی، کوئی پتہ نہیں کس ویلے چراغ گل ہو جان۔ یہ زندگی دے چلتے ہوئے سانس اللہ دے حکم دے نال آنے جانے بند ہو جان۔ بھائیوں بہنوں نماز پڑھ لو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، ذکر کرو، عبادت کرو، شکر کرو، روزے نے تو روزے رکھو، حج دی توفیق ہے حج کرو، سب کم اللہ تعالی دی توفیق دے نال کمر کس کے کرو۔ قیامت کا دن ہوئے گا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بندہ ہی افسوس کرے گا جن نے بہت ساری عبادت کی تھی، وہ بھی کہے گا میں اور کر لیتا۔ جن نے نمازاں 5 نہیں پوریاں کیتیاں وہ دی چاہت ہوئے گی کاش میں غلطی نہ کرتا نماز چھڈن والی۔ جن نے 5 پڑھیاں ہون گیا وہ کہے گا کاش میں نال نفل بھی پڑھتا، تہجد پڑھتا، اشراق پڑھتا۔ جن نے یہ پڑھیاں ہون گیا تہجداں دا، اشراق دا، دیگر نوافل دا پابند ہوئے گا، وہ دی دل دی خواہش ہوئے گی کہ میں اور زیادہ یہ تو بھی بڑھ کے عبادت کرتا۔ کیونکہ نماز سب تو پہلا سوال ہوئے گا قیامت والے دن، تو نماز دا چیپٹر کھولیا جائے گا سب تو پہلے۔ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، نماز دا حقوق اللہ جو سب تو پہلے سوال ہوئے گا۔ اگر یہ اندر ہی پاس نہ ہو سکیا تو پھر اگلا دیکھ لو، دوسرے کھاتے کھولنے کی ضرورت ہی شاید نہ پڑے۔ نماز بہت ضروری ہے، نماز کا بڑا اہتمام کرو، نماز کو خوب یاد کر لو، نماز دیا خامیاں بھائیوں بہنوں دور کرو۔
ونگی چپی ٹیڑھی نماز، سستیاں والی نماز یا دعاواں نان بہت باعث شرم بات ہے یار ساڈے واسطے کہ سانو اپنے اللہ تعالیٰ دے نال نماز پڑھن دا، عبادت کرن دا طریقہ ہی نہیں ساری عمر آ سکے، اسی دعاواں ہی نہیں یاد کر سکے۔ ایک شرم بندے نو جنت لے جاندی ہے، دوسری شرم بندے نو جہنم لے جاندی ہے۔ شرم دیاں بھی دو قسماں نے، ایک شرم اور حیا جو جنت لے کے جاندی ہے وہ ایمانی شرم ہے، حیا ہے، کسے وال نہیں دیکھدا، بے شرمی دیاں گلاں نہیں کردا، سیکسی مائنڈ نہیں ہے، یہ بڑا شرمیلا ہے، کسے لڑکی وال نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتا، یہ شرم بڑی اچھی ہے، بندے نو جنت لے جاندی ہے۔ دوسری شرم جہنم لے جاندی ہے، وہ شرم ہے کہ بندہ سکھدا نہیں، نماز نہیں آندی شرم آندا ہے، کیا کہندا کدے کولوں پڑھا کدے کولوں یاد کرا، یہ گلاں کرن گے، چھوٹے چھوٹے بچے نے کہن گے بابے نو نماز ہی نہیں آندی ہے، بھائی ایڈا وڈا تے ہلے تک اینوں دعاواں ہی نہیں یاد، شرم دے مارے گھر بیٹھا رہندا ہے، شرم دا مارا سوال نہیں کرتا، دعاواں نہیں یاد کرتا، قرآن نہیں یاد کرتا، یہ شرم بندے نو جہنم لے جائے گی۔ میدان محشر دیاں شرمندگیاں دے کولوں بچن واسطے شیطان دے آکھے نہ لگو، شیطان بھائیوں کہندا ہے کہ تسی نکے نکے بال نہیں ہوتے حافظ قرآن نے، جدو تو پھس گیا نا پہلے سبحانک اللہم و بحمدک دے اوتے انہاں ہسنا تیرے مذاق اڑاؤنے نے، تے تو نہ جا رہن دے، وہ اللہ قبول کرنا لے، وہ ٹوٹے پجے سجدے قبول کر لے گا۔ بھائیوں نہیں، میری بہنوں نہیں، اللہ تعالیٰ دے حضور کیڑے سیدنا عمر فاروق کنی عمر چپا مسلمان ہوئے سن، سیدنا ابو بکر صدیق بھائی سن، جوان سن، سیانی عمر دے، جوانی بھی ٹلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو کنے سال نبوت ملی سی، یعنی اعلان نبوت کنے 40 سال، تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل عمر کنی پائی 63 سال، سیدنا ابو بکر دی عمر کنی سی 63 سال، تے رسول اللہ تو چھوٹے کنے سن صرف 2.5 سال، صرف 2.5 سال، جے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال دی عمر مبارک دے اندر اعلان نبوت فرما رہے ہیں، تے سیدنا ابو بکر صدیق دی عمر پھر کنی بن گئی 37.5 سال، وہ 37 سال دی عمر یا 40 سال دی عمر، اس عمر دے اندر انہاں قرآن بھی حفظ کیتا، اس عمر دے اندر انہاں دعاواں بھی یاد کیتیاں، اس عمر دے اندر انہوں نے نماز بھی یاد کیتی، انہوں نے تے شرم نہیں آئی۔ دیگر صحابہ بعض بڑھاپے دے اندر مسلمان ہوئے، خود سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے باپ جناب ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ فتح مکہ دے ویلے مسلمان ہوئے، فتح مکہ 8 ہجری دے اندر ادو مسلمان ہوئے، فتح مکہ دے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر مبارک 60 سال تو زیادہ سی، یا قریب 60 سال رسول اللہ دی عمر ہے، تے اندازہ کرو ابو بکر صدیق دے باپ دی عمر کنی ہوئے گی۔ سیدنا ابو بکر صدیق دی عمر ادو کوئی 57-58 سال کم و بیش، یعنی 60 دے قریب ابو بکر دی عمر 60 سال سی جدو انہاں دے ابا محترم مسلمان ہوئے نے، جو انہاں نماز نہیں یاد کی تھی، 60 سال دی عمر چ انہاں قرآن نہیں پڑھیا نماز جوگا۔ اس طرح صحابہ 80 سال ہے، تو میں وہ چیزاں دس رہا جہاں تسی تہاڈا مائنڈ قبول کر سکتا ہے، دماغ قبول کرتا ہے، تد میں عمرہ دا حساب لا کے دسیا تاکہ کوئی شک نہ رہے۔ کئی صحابہ 80 سال دے مسلمان ہوئے اور انہوں نے اس عمر دے اندر قرآن حفظ کیتا۔ اللہ اکبر، میرے لائق قدر بھائیوں، میری بہنوں، یہ شرمانہ رکھیا کرو،
تو شاید اللہ نے یہ عذر ختم کر دیتا ہے کہ جی سانو کو دسن والا تے سکھان والا نہیں سی ہونے تھی الحمدللہ علم دا ایک چلو دریا نہیں وگدا پیا تے سمندر نہیں وگدا پیا تے کوئی سوا تے ہے نا چھوٹا جا کھالا تے ہے نا پاک صاف یعنی علم جامعہ موجود ہے مدرسہ موجود ہے تعلیم موجود ہے اتھے ابو داود پڑھائی جاندی ترمذی نسائی بلوغ المرام مشکات صحیح البخاری صحیح مسلم استاد ہمہ وقت موجود قاری ہر وقت 24 گھنٹے موجود اللہ نے تہاڈا عذر جے ختم کر چھڑیا ہے یار جی قاری صاحب نہیں سی کدے کولوں پڑھ دے کیویں یاد کر دے اللہ دے نیک بندیو اپنے آپ کو جہنم دے کولوں بچاؤ قو انفسکم واہلیکم نارا دعاواں یاد کرو صحابہ نے دعاواں یاد کیتیاں صحابہ نے قرآن حفظ کیتے صحابہ صفا جوان بڈھے اس کلاس کے اندر موجود سن جنہاں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھایا کر دے سن ابو ہریرہ صرف 2.5-3 سال مسلمان ہوئے آخر عمر دے نبی پاک دی عمر جدو 60 سال سی ادو ابو ہریرہ مسلمان ہوئے دے بعد رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا ابو ہریرہ نے قرآن بھی حفظ کیتا 3 سالاں دے اندر آپ بھی ایجنٹ سن بال نہیں سن آپ نے قرآن حفظ کیتا 5000 5,500 حدیث زبانی یاد کی تھی جو انہاں یاد کر لی تو اسی نہیں کر سکتے چلو انہاں دے پایا نہیں پہنچ سکتے برابری نہیں کر سکتے علم دے اندر تو یار کم از کم اپنے جین جوگا تے کر لو نا میاں محمد باقر صاحب رحمت اللہ علیہ مولانا عبدالرشید صاحب حافظہ اللہ تعالی کی روایت کے مطابق انہاں فرمایا برائے انہاں کو تے علم سیکھ لو کہ 360 جوڑ جہنم تو بچا لو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن عمر بن عاص نے عبداللہ بن عمر نے عبداللہ ابن مسعود نے دیگر صحابہ نے سیدہ امہات المومنین نے خاص طور سیدہ عائشہ نے پوری امت محمد کو دوزخ تو بچن واسطے ڈھیروں پہاڑوں دے برابر علم حاصل کر کے اگے منتقل کر دیتا ہے ساری امت جہنم تو بچنا چاہے اللہ دی قسم پوری امت جہنم تو بچنا چاہے تو اس دے اتے عمل کر کے قرآن اور حدیث دے بچ سکتی ہے انہاں پوری امت دے بچن کا سامان دے دیتا ہے کیا اسی اتنا کو نہیں لے سکتے کہ کم از کم اپنے آپ کو جہنم تو بچا لیں گے جی پھر بھی نہیں سمجھ آتی تو اللہ سمجھن دی توفیق نصیب فرمائے پھر اسی بہت زیادہ بے نصیب ہاں اسی بہت زیادہ حقیقت اور حق تو دور ہاں ساڑھے تے دروازے کے مسجد ہوئے تو سانو پرواہ تک نہیں ہوتی مسجد دے اندر ہگن موتن واسطے آ جاندے نے ظالم لوگ مگر نماز پڑھن واسطے نہیں ہوتے راہ جاندے ہوئے مسجد کا واش روم استعمال کر لینا مگر مسجد دے اندر نہیں آنا کہ نماز پڑھ دے پھر دسو کیا ہے انصاف کا تقاضا نہیں کہ اللہ دا کھائیے اللہ تعالیٰ دی زمین تے رہیے نعمتاں ہزاراں ساڑے جسم دے اندر ہون ہزاراں نعمتاں ساڑے اگے کھان پین واسطے موجود ہون ہزاراں نعمتاں ساڑی آسائش و آرام اور سواریاں کاراں کوٹھیاں ساری موجود ہون جیسے اللہ نے ایک سجدہ نہ کریے تے شیطان تے لعنتاں پائی جائیے شیطان تے پھٹکاراں پائی جائیے کیا یہ پھٹکاراں واپس نہیں آن گیا چودھری افضل حق نے لبیک کتاب لکھی انہیں لبیک حج دے اپنا رودات لکھی وہ دے اندر ایک چھوٹا جا اقتباس ہے لکھتے نے کہتے میں جس ویلے جمعرات تے گیا میں کنکر ماریا تے سب تو پہلے جس ویلے میں کنکر ماریا وہ کنکر آ کے واپس میرے متھے چ بجا حقیقت نہیں تصور دے اندر سمجھا رہے نے سمجھ رہے نے میں پلٹ کے دیکھیا تے مینوں ادھروں آواز آئی شیطان بلو شیطان نو کنکر ماری دینا ادھروں آواز آئی یار تینوں نہیں سجدا تو نہ مار کنکر
تو میرا دوست ہے، میرے تیرے اندر 10 فرق کی ہے۔ مینوں بڑی ندامت ہوئی کہ سال ہا سال دی تیری میری دوستی شیطان کہہ رہا ہے میرے آنکھیں نماز تو نہ پڑھے، میرے آنکھیں قرآن و ہاتھ نہ لاویں، عمل نہ کریں قرآن حدیث دے، میرے کہن دے ہوتے تو سارا کچھ چھڈیا، اج یار لوکی مارن تو مارن دیا ہے۔ کہندے نے نا مجنوں نو کسی نے پتھر مارے تے مجنوں چپ کر کے بیٹھا رہا، لیلا نے انہوں پھل ماریا تے انہیں چیخ ماری، انہیں کیا پتھر کھا کے مستی دے اندر ایک پھل سٹیا تیرے وال، کہندا تیرے کو توقع نہیں سی، تو میری محبوب ہے۔ اس طرح چودھری افضل حق کہتا ہے علیہ الرحمہ، سمجھایا دنیا کائنات کو کہ شیطان دیاں دوستیاں لے ڈوبدیاں نے، دوستیاں لاؤ اللہ دے نال، اللہ سبحانہ و تعالی دے نال۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میرے بھائیو ذرا غور دے کرنا، توجہ دے کرنا، اللہ پاک سانو سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من غدا الی صلاۃ الصبح، جیڑا بندہ صبح نماز دے واسطے اٹھتا ہے، مسجد دے اندر آندا ہے، اللہ اکبر وضو کردا ہے، وضو کرو کر کے آیا کرو، ویسے یہ حدیث سے بیان نہیں ہے جڑا میں کہہ رہا، وضو کرو کر کے آنا بہت ثواب ہے، مسجد دے اندر آ کے وضو کرن نالوں، ہاں کتے سفر تو آئے یا باہروں آئے تو ضرورت دے نال مسجد انتظام بھی موجود ہے، کرو وضو، ادروائز گھروں کرو۔ جدو گھروں وضو کر کے چلو گے ہر قدم دے بدلے دے اندر اللہ تعالیٰ 1 سال دے روزیاں دا ثواب عطا فرمائے گا اور 1 سال دے رات دے قیام دا ثواب عطا فرمائے گا۔ گھروں وضو کر کے آیا، فرمایا جس ویلے وضو کردا ہے کہندا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کلمہ شریف پڑھدا ہے، اللہ دے واسطے جنت دے 1 2 4 نہیں 8 دروازے کھول دیندے نے، ہر پاسوں دروازے کھلے نو بلان گے قیامت والے دن۔ فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، صبح دیاں 2 رکعتاں جنوں نصیب ہو جان، سنتاں صبح دیاں سنتاں، 2 سنت نماز، جیڑا بندہ فجر دیاں سنتاں پڑھ لیندا نماز تو پہلے، فرمایا ساری دنیا دا انہوں بادشاہ بنا دیتا جائے، سارے خزانے دے قدمہ چ رکھ دیتے جان۔ آپ فرماندے نے اے 2 رکعتاں قیامت دا دن 1 پلڑے چھون اور ساری دنیا دے بادشاہاں دے خزانے، حکومتاں، آسائش، آرام، نعمتاں ساریاں ایک پاسے رکھیاں جان تے 2 رکعتاں دا مقابلہ نہیں ہو سکتا، 2 رکعتاں ساری کائنات دی بادشاہ نالوں میں بہتر۔ سانو قدر نہیں آگی یار، اللہ اکبر، پچھتانا پائے گا، قدر کر لئیے، سمجھ جائیے۔ فرمایا جڑا بندہ صبح دیاں 2 رکعتاں پڑھدا مسجد آندا نماز پھر ادا کردا، آپ فرماندے نے غدا برایت الایمان، یہ اللہ تعالیٰ دی طرفوں ایمان دا جھنڈا لے کے معاشرے دے اندر نکلدا ہے۔ اللہ اکبر، غدا برایت الایمان، ایمان دا پرچم اٹھا کے نکلدا ہے۔ جیڑا بندہ صبح دی نماز نہیں پڑھدا، سویرے سویرے منڈی چلا جاندا ہے، جدو جماعتاں کھلوتیاں ہوندیاں منہ ہنیرے آندا اتھے ٹائم نال پہنچنا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماندے نے من غدا الی السوق غدا برایت ابلیس، جیڑا صبح نماز ویلے نکلدا ہے وہ ایمان دا جھنڈا لے کے نکلدا ہے، تے جیڑا بازار جاندا بغیر نماز تو شیطان دا جھنڈا لے کے جاندا ہے۔ بھئی جیڑا شیطان دا دوست ہے، شیطان دا پرچم ہے، جھنڈے تے تسی آسانی نہ سمجھ سکتے جی، جس جماعت دا ہے ورکر تعلق والا
اس جماعت دے جھنڈے چکی پھردا، کوئی پی ٹی آئی دا چکی، کوئی پی پی دا چکی پھردا، کوئی نون دا، کوئی کاف دا، کوئی جیم دا، یہ انہاں دے بندے نے۔ فرمایا جن نے نماز پڑھی وہ میرا بندہ ہے، جن نے نماز نہ پڑھی بغیر نماز تو بازار نکلیا، دکان تے نکلیا، کاروبار تے نکلیا، فرمایا شیطان دا جھنڈا لے کے نکلیا۔ ہن تسی حساب لاؤ نمازی کنے نے تے بے نماز لوگ کنے نے؟ کنے لوگ نے جڑے شیطان دا جھنڈا لے کے پھردے نے تے شیطان والے کام کردے نے۔ اینا شیطان چھایا ہوئے تے ملک دے اندر امن کس طرح ہو سکتا ہے، معاشرے دے اندر کس طرح سکون مل سکتا ہے؟ نری شیطنت پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ دی قسم، میرے شیخ فرمایا کرتے سن اگر کوئی اللہ کسی نے وہ بصیرت دے دے نا تے ویکھے جہنم دا کوئی کتا بنیا، کوئی بلا بنیا، کوئی بندر بنیا، کوئی خنزیر بنیا، یہ انہوں چڑیا کر جان دی لوڑ نہیں ہے، اتھے ہی بڑے شیطان دے یار پھردے نے، یہ سب دوزخ دا باندر نے، حسب جہنم، دوزخ دا ایندھن۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے میرے ویرو پڑھ لو، نماز پڑھیا کرو، بہنوں نماز پڑھیا کرو، طلبہ عزیز طلبہ نماز پڑھیا کرو، میرے قابل قدر سارے بھائی بزرگ نماز سنتا کثرت نال پڑھیا کرو۔ آپ فرماتے ہیں پیارے بلال، مینوں اللہ تعالیٰ نے دکھایا جنت دے اندر میں چلنا پیا ماں، میرے اگے اگے جتیاں دا کھڑک آ رہا ہے، میں پوچھیا اے کون ہے جڑا میرے تو بھی اگے جنت دے اندر پھردا پیا ہے، جتیاں دی آواز آ رہی ہے، دسیا گیا سونے آئے تہاڈا مرید بلال ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جڑا تہاڈے تو اگے اگے جتیاں دی آواز سنائی دے رہی ہے، بلال دیاں جتیاں نے، چلدا فرش زمین تے پیا ہے تے جنت الفردوس دے اندر جتیاں دی آہٹ سنائی دے رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے نماز تو بعد بلال نو حاضر کر لیا، پیارے بلال تو کیڑا عمل کرنا ہے؟ اللہ جانتا ہے میں جنت دی سیر کیتی اللہ دے فضل دے نال تے تیری جتیاں دی آواز میرے تو بھی اگے سی۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں ہر ویلے باپ وضو رہن دی کوشش کرنا، جدوں بھی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے میں نواں وضو بنا لینا، جدوں میں وضو کر لینا میں نال 2-4 رکعتاں جنیاں اللہ توفیق دے وے ضرور پڑھنا، فرض نہیں نفل۔ فرمایا بس بس پھر دی وجہ تو اے تیرا عمل اچھوتا نرالا عمل ہے، اے ہور کوئی نہیں کرتا کہ مسلسل باب وضو بھی رہے، باب وضو بھی رہے، جدوں وضو ٹوٹ جائے بتقاضا بشریت انسانی مجبوری تے وضو کر کے نال ضرور 2-4 رکعتاں میں پڑھ لینا، خالی کدے نہیں وضو کیتا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں نماز پڑھیا کرو، کنے تواڈے مر گئے نے یار، کنے تواڈے اپنے، کنے تواڈے ہمسائے، کنے مسلمان، کنے دوست، گھراں دے وچ بیویاں مر گئیاں، شوہر فوت ہو گئے، بیٹے فوت ہو گئے، ہر ایک دے نال کوئی ساڈے چوں اس تو مستثنا نہیں، ساڈے بہت مرے یار، تواڈے میرے تو چھوٹے ساڈے تو پہلے فوت ہو گئے، کوئی پتہ نہیں ساڈی باری کدوں آ جائے۔ نماز پڑھو، اللہ دے نال دوستی لگاؤ، نماز اللہ نال باتاں نے، نماز اللہ دی دوستی ہے۔ سب تو حدیث پاک دے اندر ہوندا ہے بندہ اللہ دے قریب اس ویلے ہوندا ہے جدو سجدے دی حالت دے اندر ہوندا ہے۔ بحالت سجدہ بندے تو مت سمجھ کہ میں اپنے 2 ہتھاں دے درمیان سر رکھیا ہے، نہیں تصور کر تیرا سر اللہ دے 2 قدماں دے درمیان ہے۔ فرمایا فَقَّمِنُ لَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، ایتھے ہن رج رج کے سجدے دی دعا کریا کرو، کیونکہ سجدے دی دعا اللہ دے فضل نال رد ہی نہیں ہوندی۔ اللہ دے نیک بندیو سجدے دی دعا اللہ رد نہیں کرتا،
اسی سجدہ ہی کرنے پوٹے کو جڈا ادھی انچ دا اتنے تھلے جانے مشکل دے نال 3 واری سبحان ربی الاعلی، ایک واری وہ بھی جانے تے ایک واری سجدے تے ایک واری اٹھدے اللہ دے بندو مسلمان بھائیو نماز دل لگا کے پڑھیا کرو۔ تواڈے پیغمبر نے ساری رات کوئی آیت دے اُتے گزار دیتی، ساری رات سجدے دے اندر کو دعا دے اندر گزار دیتی۔ دل لا کے اللہ کو دعا کرو، عاجزین کے ساری دے پیکر بن کے اللہ کو دعا کرو۔ فرمایا اللہ تعالی نے میں اپنے بندے دی دعا کو قبول کرنا ما لم یستعجل، جب تک جلدی نہ کرے۔ جڑا جلدی نماز پڑھدا وہ نماز کتوں؟ آپ کو پوچھا گیا جلدی دا مطلب، فرمایا اکتا جانا، کہندا بڑیاں دعاواں کرنا اللہ قبول ہی نہیں کرتا۔ ایک دے بارے دے اندر تازہ رپورٹ آئی کہ اللہ پتہ نہیں کتنے ستا ہے، استغفر اللہ، ساڑیاں دعاواں نہیں قبول کرتا، اللہ ستا پیا پتہ نہیں سندا ہی نہیں پیا۔ یہ عقیدے دی خرابی ہے، یہ جملہ اللہ دی گستاخی ہے، یہ جملہ کفریہ جملہ ہے۔ اللہ دے بندو لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تو تواڈے انتظار دے اندر نہ سوندے نے نہ اونگدے نے، نہ اللہ دے کو آرام دا ٹائم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نو سجدہ کرو، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ کیا تسی دیکھتے نہیں جڑے ایک اللہ کو سجدہ نہیں کرتے انہوں نے در تے جا کے جھکنا پیندا ہے، زندیاں دے اگے بھی جھکنا پیندا ہے، ذلیل ہونا پیندا ہے، مردیاں دے اگے بھی جھکنا پیندا ہے، ذلیل ہونا پیندا ہے۔ اور کوئی عزت نہیں معاشرے دے اندر اللہ رہن دیتا اور نہ رہنی چاہیے۔ اللہ اکبر، وہ اللہ تعالیٰ دے کوئی بات اب نہیں، گستاخ ہے جڑا نماز نہیں پڑھتا۔ یاد رکھو رب کہندا نماز پڑھو 5 وقت آوازہ دیتا ہے، انہوں پرواہ تک نہیں۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام صحیح البخاری کتاب التفسیر دے اندر لکھیا ہے، آپ نے ایک دفعہ مکے دے اندر سورۃ النجم کی تلاوت فرمائی، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آپ پڑھی جاندے سن، کافر جمع ہوئی جاندے سن، انہوں نے پتہ سی عربی جاندے سن، فصیح و بلیغ سن، قرآن دی بلاغت تے اشش کر اٹھتے سن، کیونکہ بڑے بڑے شعراء دے کلام انہوں نے سنے، بلکہ شعر کہے، بڑے بڑے ادباء امام مجالس اور محافل دی اندر بیٹھے، وہ سمجھ دے سن کہ قرآن ورگا نہ ادب ہے کتے، نہ قرآن جیسی بلاغت ہے، نہ قرآن جیسی حلاوت ہے، نہ قرآن جیسی مٹھاس ہے، نہ قرآن جیسا کوئی کسی کلام دا جوڑ ہے۔ وہ سارے جمع ہو جاندے۔ اللہ اکبر، میرے محبوب پیغمبر نے تلاوت کی تھی، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ آپ پڑھتے پڑھتے آخر تے ہوتے پہنچے۔ اس سورت پاک نے آخری آیتاں دے اندر سجدہ ہے، یعنی سجدہ تلاوت۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام اس مقام تے پہنچ کے اللہ دے سامنے سر مسجود ہو جاتے ہیں۔ صحیح البخاری اور دیگر کتب دے اندر موجود ہے، جس ویلے آپ نے سجدہ کیتا پوری دنیا نے سجدہ کیتا، حاضرین دے وچوں ایک بھی نہ رہا، حتیٰ کہ جنہ نے بھی سجدہ کیتا، شیطانہ نے بھی سجدہ کیتا، حتیٰ کہ مشرکین مکہ نے بھی سجدہ کیتا۔
سارے سر مسجود ہو گئے سوائے ایک بد نصیب دے. اللہ اکبر. امیہ بن خلف انہیں سجدہ نہ کیتا، انہیں زمین تو مٹھی بھری کنکریاں دی مٹی دی تے اپنے پیشانی تے انج کر کے کھڑے ہی لا لے. کہندا ہے سر جو نیواں کر کے اوتھے ہی رکھنا نا، اینا ہی مٹی تے کنکر دے تے کنکر چک کے میں ایتھے لا لینا. یہ ہوتا تکبر سی. اللہ دے حکم دے اگے تکبر کیتا، غرور کیتا. راوی حدیث کہندا ہے اللہ جاندا جے میں او دے بعد دے اندر دیکھیا اس بدبخت نو ایمان لیان دی توفیق ہی نہ ہو سکی، حتیٰ کہ قتل کافرا. آخر دے اتے جس ویلے انجام نو پہنچیا کہندے نے کفر تے مریا، جہنم گیا. آکڑ نہ رکھیا کرو. مولانا عبد المالک مجاہد دارالسلام والے معروف جو انٹرنیشنل ادارہ ہے مطبوعات اسلامی دا، بہت ساری احادیث اور اسلامی کتب بڑے معیار بین الاقوامی معیار دیے جنہیں چھاپتا ہے. وہ لکھتے نے ایک بڑا مالدار سی بغداد دا، حج کرن واسطے مکے آیا تے صفا مروہ دی سعی انہیں گھوڑے دے اتے کیتی. آکڑ خان نے بڑا لمبا تڑمبا سی، موٹیاں موٹیاں اکھاں، بڑی شان دے نال شوکت دے نال تے دے بہت سارے غلام اور نوکر سجے کھبے نال سن، ہم رکام سن. اے بے نصیب انسان صفا مروہ دی سعی دے اتے تے لوگاں نو تکے پہ رہے نے، ادھر ادھر ہٹایا جا رہا، پیچھے ہٹ دو پیچھے ہٹ دو، جگہ دے دیو. بڑا مالدار تے بڑا سردار آ رہا ہے، انہاں نو تکے دے دے کے پیچھے ہٹایا جا رہا سی. لوگ غصے بھی ہو رہے سن اللہ والے دیکھ کے، کچھ رشک بھی کر دے سن. اینے نوکر، اینا پروٹوکول، اینی شان اور شوکت اور عزت. حج دا موقع گیا، حج کر کے واپس چلا گیا. کچھ سالاں دے بعد نوجوانوں کچھ سالاں دے بعد ایک بندہ بغداد دے اندر انہاں دے وچوں جنہیں حج کیتا سی اس سال، جدو اے دی ٹور تے شان و شوکت تے دا تکبر تے دی نخوت دیکھی، انہوں دیکھ جائے کہ بغداد دے بازار دے اندر ایک پلی دے ہوتے بیٹھا بھیک منگن دیا بدترین حالت دے اندر. اللہ اکبر. سڑک تے بھیک منگ رہا. انہیں حیران ہو کے کہنا لگدا تے بندہ وہ ہوئی ہے. غور نہ دیکھتا رہا. آخر انہوں اگے بڑھ کے کہندا ہے یار تو وہی تیری جن نے سن فلانی دے اندر حج کیتا سی تے بڑی شان تے بڑے جناب عزت پروٹوکول دے نال گھوڑے دے اتے تو صفا مروہ دی صحیح کیتی سی. کہندا ہاں میں وہی شخص، تو صحیح پہچانے ہیں. انہیں کیا پھر تیری یہ حالت کیسے، کیوں اس طرح ہویا؟ اندر تکبرت فی مکان یتواضع فیہ العظماء، تکبرت فی مکان یتواضع فیہ العظماء. اللہ اکبر. جتھے بڑے بڑے عظیم نبی اور رسول اور اللہ دے ولی جا کے عاجزی کردے سن اللہ دے اگے، حرم دے اندر بیت اللہ دے اندر میں اتھے تکبر کیتا، میں غرور دے نال رہا اور وہ دی مینوں سزا اے ملی فَأَذَلَّنِي اللَّهُ فِي مَكَانٍ يَتَعَالَى فِيهِ الْأَذِلَّةِ کہ بازار دے اندر ذلیل تے کم ترین لوگ جتھے ہوندے نے اللہ تعالیٰ نے مینوں انہاں تو بھی ذلیل کر دیتا. جتھے عظیم لوگ ہوندے نے اوتھے میں غرور دے نال گیا سا حج کرن، اج مینوں سزا اے ملی کہ جتھے ذلیلاں دا بازار جمع ہوندا الا ماشاءاللہ سارے ذلیل، بدترین جگہ ساری جگہ دے وچوں صحیح البخاری دی روایت ہے کہ خیر البقاع مساجدها، سب تو بہترین جگہ مسجد ہے.
اور شر البقاع اسواقھا، بدترین جگہ بازار نے. میں اس بدترین جگہ دے اندر بھی بدترینہ تو بھی زیادہ ذلیل ہو کہ میں انہاں دے اگے سوالی ہوں. اللہ دی ذات دے اگے تکبر نہ کرو. ابلیس نے ایک سجدے دا انکار کیتا ہے، تسی ہر وقت اعوذ باللہ پڑھ دے جے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ دے ہو، اُتے پھٹکارا پاؤندے ہو. انہیں ایک سجدہ چھڈیا ہے تے وہ تانوں علامہ نہیں دیندا، تانا نہیں دیندا کہ میں ایک سجدہ چھڈیا تے انیاں لعنتاں پاؤن ڈے ہو. شرم کرو، تسی آپ کنے سجدے چھوڑ دے جے جڑے اللہ نے فرض کیتے نے تواڈے اوتے. 5 نمازاں، ایک نماز دے کئی سجدے. تسی پھر حاجی دے حاجی، وہ کہندا کوئی نہیں بچو مر لو ذرا، تواڈے چانن ہو جان گے سارے. مرو گے تو سخت پتہ چل جائے گا تسی میرے نام بھی شاید جہنم دے گہرائیاں دے اندر ہو. نوجوانوں، بچوں، بھائیوں، بزرگوں، میری معززات ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، نماز 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 خیال رکھو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو گئے، آپ نے آخری جڑیاں چند باتاں وصیتاں فرمائیاں، انہاں دے اندر ایک اے بھی سی، ایھا الناس الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. لوگوں نماز دا خیال رکھنا، نماز دا خیال رکھنا، نماز دا خیال رکھنا. جناب نو پتہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی نماز کوئی قضا نہیں ہوئی کہ ہوئی سی، 1 یا 2 دفعہ ہوئی پوری زندگی دے اندر، یا 3 دفعہ لا لو. ایک باری تے قضا ہوئی سی خندق دے اندر، یہودیاں دے نال، مشرکاں دے نال، کافراں دے نال جدوں سی بڑی مٹھ بھیڑ، حالات نے سنگین سن، اکھ جھپکن نہیں سن دے. اثر دی نماز رہ گئی سی. آپ علیہ السلام فرماندے نے ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا. اللہ انہاں دے گھراں چ بھی اگ لا دے بے ایماناں دے، انہاں دیاں قبراں چ بھی اللہ اگ بال دے جنہاں نے شغلونا عن صلاۃ الوسطیٰ، ساڈی عصر دی نماز قضا کرواتی ہے. انے گندے، انے پلید خبیث، اللہ انہاں دے گھراں نوں بھی ساڑ کے تباہ کر دے، انہاں دیاں قبراں دے اندر بھی اللہ ہمیشہ اگ بال کے انہاں جلاندا رہے. اللہ اکبر. اسی کنیاں نمازاں تو غافل ہیں یار. خیر لیٹ ہو گیا جی، نمازی باہر نکلتے پے نے، اگوں میں آیا کوئی اللہ کا بندہ مل پیا. خیر لیٹ ہو گیا ماشاء اللہ. آہو یارو مہمان آ گیا سر. وہ مہمان یہودی بن کے آیا، مہمان کافر بن کے آیا، جن نے تیری نماز تو تینوں غافل کرتا ہے. چھوڑ کے آ جا انہوں، کہا وہ نماز پڑھیے. نہیں جانا تو تسی بو پیو کھاؤ پیو، میں نماز پڑھ کے آنا. جنہ نے نماز تو غافل کیتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جماعت اور قضا کرواتی، ٹائم گزر گیا، رسول اللہ نے انہاں واسطے بد دعا کی تھی. یہ مہمان قابل تکریم نہیں رہا جس نے میری تیری نماز گوا دیتی. اور لوگوں، دوسری مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی نماز سفر چ رہی. جدو سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے آکھیا تہجد دا پچھلا پیر سی، فرمایا یار بڑے ٹوٹ گیا، تھک گیا سفر دے اندر. بلال یار تو ذرا ساڈا پیرا دے تے نماز دا ویلے جگانا ہی، نماز دا خیال رکھے، ساڈی نماز نہ کتے گزر جائے، نماز نہ قضا ہو جائے. سیدنا بلال نے وضو کیتا تے نفل پڑھنے شروع کر دیتے. پڑھدیا ذکر دے آ گیا، اللہ دا ذکر کر رہا ہے. اونٹ دا پالان، وہ لکڑی دا کچاوا پیا سی، وہ ٹیک لائی، لتاں ذرا کو دراز کر لیا، کیا چلو میں ذکر کرنا تے منہ کر لیا مشرق پر کہ سورج دیا کرنا میں حساب لا کے اس ویلے جگاواں گا. سیدنا بلال نو بھی نیند آ گئی رضی اللہ تعالی عنہ. جی میں وہ بھائی نو نیند آ گئی، یہ جگاؤ یار، ویخ لا یار تو چودھری. سیدنا بلال نو نیند آ گئی،
نماز دا بیان ہے نا، نماز ویلے نیند آتی ہے، نوجوان ساری رات موبائل تے لگا رہتا ہے، جدوں فجر دا ٹائم ہوتا ہے مدہ مار کے نہ سو جاتا ہے۔ اور گیا جناب بلال نو بھی نیند آ گئی، میرے پیغمبر بھی ستے نے، سیدنا بلال بھی ستے نے۔ ایک حدیث پاک نے اندر آتا ہے کہ سب تو پہلے نبی پاک نے آپ جاگے، سورج دیا کرنا جدوں شعاواں آپ دے چہرے تے پئیاں، میرے پیغمبر سب تو پہلے اٹھے۔ دوسری حدیث کے اندر آتا ہے سب تو پہلے سیدنا عمر اٹھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ شاید دو واقعے ہوں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اٹھتے ہیں کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ نبی پاک نو جگاندے نہیں سن ادب دے نال، اللہ کا ذکر اچھی اچھی کیتا تاکہ آپ اٹھ پائیں۔ یہ جڑی حدیث میں شروع کی ہے وہ دے اندر آپ سب تو پہلے جاگے، اس واسطے میں کہنا شاید زندگی 3 باری نماز قضا ہوئی ہے، جاگے آپ فرمانے بلال بلال وہ بلال، سیدنا بلال اٹھے جنہوں پنجابی کہنا اوپر ڈبائے اٹھے، فرمایا تو تے یار نماز ویلے سورج چڑھ گیا سر تے آ گیا۔ عرض کردے نے یا رسول اللہ جیڑی چیز تواڈے تے غالب بھائیوں مینوں بھی انہیں پڑھ دیا، میں بھی مینوں بھی گہری نیند آ گئی، مینوں ہوش ہی نہیں رہی۔ پھر کی ہویا سی؟ آپ نے فرمایا جلدی چلو وضو کرو، بلکہ اتھوں سامان لدو کچاوے رکھو سواریاں دے، ایتھے نماز نہیں پڑھنی۔ اے میری گل نقطے دی یاد رکھ لینا، ایتھے نہیں پڑھنی، اگے جا کے پڑھیں گے۔ کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمائے تھے شیطان نے ساڈے تے غلبہ پا لیا سی، انہیں ساری نماز قضا کروائی، لہذا یہ جگہ نحوست والی ہو گئی، یہ جگہ ناپسندیدہ ہے جتھے ایسی گہری نیند آئی کہ ایسی نماز تو غافل ہو گئے، ٹائم گزر گیا، اتھے نہیں پڑھنی، نماز میل اگے جا کے پڑھی، وضو فرمایا، اذان دلائی، تکبیر کہلائی، نبی نے با جماعت نماز پڑھائی۔ بھائیو اور میرے ویرو، نبی پاک نے اتھے نماز نہیں پڑھی، وہ جگہ منحوس ہو گئی جتھے نماز ستیاں لنگ گئی سی۔ اللہ ستیاں نماز گزر جائے بے بسی دے اندر، جدوں بھی جاگ آئے خود نبی پاک نے فرمایا اس سے ویلے ہی پڑھ لو، اسی وقت پڑھ لو، تو انہوں ثواب پورا ملے گا، کیونکہ تواڈے اختیار چ نہیں رہا۔ یار جس جگہ جس میدان دے اندر نماز قضا ہوئی وہ جگہ منحوس ہے، اتھے نبی نے رہنا بہنا پسند نہیں کیتا، تے جس گھر دے اندر میں تسی رہنے ہیں اور اسی بے نماز یا ساڈے بچے بے نماز، روزانہ ہی ایک دن نہیں روزانہ ہی جان کے ستے رہتے، ساڈے بیویاں بے نماز، جس گھر وہ گھر منحوس نہیں ہویا، اس جگہ دے اتنے کیا رحمتاں برسدیاں نے؟ کیا اتنے اللہ کی ناراضگی نہیں اترنی چاہیے؟ نبی پاک نے تو اس میدان کو چھڑ دیتا، اسی اس گھر دے اندر ہی رہی جانے ہیں جتھے اللہ دیا ناراضگیاں۔ غور کریے غور کریے کہ یہ جگہ اچھی نہیں رہی بھائیو۔ کہتا غرور یار، حیا علی الصلاۃ دی آواز آوے، میرا ایک دوست سی باتاں دے اندر وہ دے سمجھان دا انداز بڑا اچھا سی، اللہ نے معاف فرمائے، فوت ہو گیا۔ بیٹھے سا انہیں اپنے بیٹے نو آواز دیتی، عدیل، وہ فوراً آیا، جی ابو جی، کہندا جا، کچھ نہیں، واپس چلا گیا۔ آندا جی میں نے آواز دیتی ہے، یہ آواز سنی ہے پجایا ہے، ہاں جی، جے نہ ہوگا سن کے۔ تیسرا دوست بیٹھا سی، وہ کہتا ہے پھر چپیڑا ہی کھانیاں سی، چپیڑا ہی کھانیاں سی۔ انہیں کہا کہ جڑا 5 ویلے سانو آواز دینا وہ اپنے نالوں وڈا ہے کہ نہیں؟ اسی سن کے نہیں آؤندے تے چپیڑا کھانیاں کہ نہیں اللہ کو؟ اسی اس لائق ہاں یا نہیں؟
غور کرو، مولانا روم نے ایک حکایت لکھی ہے، ایک چودھری سے بڑا سردار، وہ جا رہا سی تے مسجد آئی، کہندا یار اپنے نوکر نو، وہ کوئی تواڈے ورگا سی ماشاءاللہ نمازی پرہیزگار تے نوکری کردا سی دنیا دار دی، کہندا یار ایتھے ذرا کوئی گڈی روک، سواری روک، میں نا مسجد میں پیشاب کرنا۔ انہیں کہا چوری صاحب تسی پیشاب کر لا تو مینوں اجازت میں نماز نہ پڑھنا؟ انہیں کہا پڑھ لا، چھتی آئی، چھتی۔ موتر والے نہیں کہندے چھتی آئی، نماز والے نو کہندے جلدی آ واپس۔ وہ اللہ والا سی، انہیں وضو کیتا، نماز پڑھی، نماز دی اندر دل لگا اللہ تعالیٰ دے نال گلاں کردا پیا، نماز دا سلام پھر گیا، نمازی واپس جانا شروع ہو گیا، ایک گیا، دو، چار، 10، سارے دے سارے بار بار ویکھدا پیا کہ میرا ملازم نہیں آیا۔ راہ جاندیاں نوں پوچھدا اندر ہے اس طرح دے کپڑے والا ہے کوئی صوفی یا داڑھی والا؟ وہ ویکھ کے نا ہاں جی وہ نماز پڑھ رہا ہے اندر ہی ہے، پھر کھلو جاوے، وہ نماز پڑھ رہا اور لذتاں لے رہا، اللہ تعالیٰ دے نال باتاں کر کے اپنیاں مناجات سنا کے اللہ دی دوستی دے جناب حق ادا کردا پیا۔ یہ تھک گیا کہ مسیح تو ایک پیر رکھ کے نا اندر وار تے کہندا او صوفی، او صوفی، او تینوں کیڑی شے نے پھڑ لیا ہے جڑی باہر نہیں آن دیندی؟ توفیق نہیں اندر آن دی، اللہ جانتا ہے جہنم ہے مسجد بے نمازیاں دے واسطے شیطان نے بنا دیتی، اتھوں ہی بوئے جو آوازاں پیا دیندا صوفیو کیڑی شے نے تینوں پھڑ لیا بیڑا کر کے آوندا ہی نہیں۔ وہ فارغ ہو کے کہندا چودھری جی جڑا رب تانوں اندر نہیں آن دیندا او مینوں باہر نہیں جان دیندا، تانوں اندر موت نظر آندی ہے، مینوں باہر دوزخ نظر آندی ہے۔ اللہ والے بنو۔ امام ابن قیم رحمت اللہ تعالی علیہ زاد المعاد کے اندر لکھ دے نے، فرماندے نے الصلاۃ مقبلۃ للرزق حافظۃ للصحہ دافعۃ للعداء مطردۃ للادواء قویۃ للقلب مضیۃ للوجہ مفرحۃ للنفس۔ نماز دے کملے و فائدے ہی بڑے نے، کسی نے پوچھو نا جنہیں لذتاں چکھیاں ہوں، اللہ سر ڈگدا جدو زمین اتے اور پیندی او کسل جارش برین اتے، لکھ لے امام مبین اتے تیری پاک جبین کسانے نو، رب دے دیدار دیوانے نو، باخیر ملنگ مستانے نو۔ اوے بابا لذت رات کھلونے دی، ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی، سونے اللہ کے رونے دی، میں صدقے اس روانے نو۔ او بھائیو یہ لذت ہی بڑی ہے، ابن قیم نے پائی لذت رحمہ اللہ، فرماندے نے نماز تے رزق دے اندر فراخی دا سبب ہے۔ اللہ اکبر، مقبلۃ للرزق حافظۃ للصحہ، یہ دے نال صحت بندی ہے، اللہ پاک بیماریاں دور کرتا ہے، دافعۃ للعداء تکلیفاں پیچھے ہٹ جاندیاں نے، مطردۃ للادواء دوائیاں چھٹ جاندیاں نے، قویۃ للقلب دل جڑا مضبوط ہو جاتا ہے نماز دے نال، مبیضۃ للوجہ چہرے تے اللہ چمکا تے نور پیدا کر دیندے نے، مفرحۃ للنفس تے باغ باغ انسان دا دل ہوندا ہے، اللہ مذہبۃ للکسل سستیاں دور ہو جاندیاں نے، عبادت للرب وطاعت للرسول، یہ اللہ دی عبادت بھی ہے، رسول اللہ دی اطاعت بھی ہے، مطردۃ للشیطان جیڑا صبح دی نماز پڑھ لینا شیطان پڑک کے باہر نکل جاندہ کر کہندا اوے ایتھے ہن نہیں میرا گزارا، جڑے ستا رہندا دن چڑھ جاندہ
شیطان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کان چ پیشاب کر دیتا تو پھر بائیں بائیں کرتا چلا جاتا ہے، کان چ پیشاب۔ اللہ مولانا اسحاق نشیر بھی اللہ انہوں نے قبر تے رحمت نازل فرمائے، بہانیاں نال دعاواں دئی اپنے علماء نے۔ وہ فرمایا کرتے سن اے نہیں اٹھتا جب تک شیطان کو نہ کان چ بادام روغن نہیں پوا لینا، یہ بادام روغن پوا کے اٹھتا ہے۔ ٹائم نال نماز پڑھیا کرو اللہ دے نیک بندیو، اللہ مینوں اور تانوں ٹائم دے نال نماز پڑھن دی توفیق عطا فرمائے، کہو آمین۔ اللہ اکبر، تسی کی نماز دی قدر جاتی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دا نا ذرا پیچھا کریا کر، کدے ابو بکر دے گھر کول جا کے نہ سن بھی ابو بکر اٹھ کے تہجد پڑھتے نے پے، سیدنا عمر دے گھر جا کے سنتے تہجد پڑھتے پے جو اچھی قرآن پڑھتے سن۔ اندازہ کرو استاد ہوتے ایسے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہ جا بارش پڑنے بھج کے آ گیا، انہیں کتنے جانا ہے، میرے جو گئی نے ان بیچارے، میہ ہٹے گا تو جان گے انشاءاللہ۔ باہر پانی بڑا جے سڑکاں تے، سن لو آخری گلاں۔ اللہ اکبر، صبح ہوئی نا نماز تو بعد فرمایا ابو بکر میں تیرے گھر کو لنگیا تو یار تو نماز پڑھن ڈیا سا تے بڑی دھیمی جی آواز آ رہی سی، آہستہ جی قرآن تلاوت کردا سا پیا۔ مررت بک وانت تصلی تخفض صوتک، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ اسمعت من ناجیت، یا رسول اللہ جنہوں سنانا سی وہ تے سنتا سی پیا، اچھی پڑھا یا ہونی ہونے تے اللہ تے سنتا ہی ہے، اسمعت من ناجیت۔ سیدنا عمر نے آخیا تیرے کو میں گزریا سا تے تو بڑا اچھی آواز نال قرآن پڑھ رہا سا، تیناں گھراں تک آواز جا رہی سی۔ سیدنا عمر فاروق دا دیکھو استدلال، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اوقظ الوسنان واطرد الشیطان، میں اچھی اس تو پڑھتا سا سجے کھبے والے بھی اٹھ پین تو بھی تہجد پڑھ لین تے شیطان دوڑ جائے، میں اس واسطے اچھی پڑھتا سا۔ یہ طریقہ سے اشعریین لوگ آئے سن، قبیلہ بہت کافی تعداد دے اندر مسلمان ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا انہوں دے خیمے مسجد چ لگا دیتے، جی میں تسی اعتکاف دے حجرے لائے ہوں نے رمضان المبارک دے اندر، آپ نے انہوں دے خیمے لواتے، خیمے لائے محبوب کائنات نے تے فرمایا اگر میں نے پوچھے نا کوئی کہ عقیل صاحب دا خیمہ کیڑا ہے، میں افضل صاحب دا خیمہ کیڑا ہے، افتخار بھائی دا خیمہ کیڑا، میں نے نہیں پتا، لیکن میں رات نو لب لینا، میں نے دنے کو پوچھے نا وہ دا خیمہ کیڑا ہے، میں نے نہیں پتا، پر رات میں نے پتا چل جاندہ ہے کہ میں جدو ایک ایک دے کول جاننا نا تے اندر قرآن دی آوازاں آ رہی ہیں تہجد پڑھ دیا، پھر میں نے پتا لگ جاتا ابو موسیٰ دی آواز ہے، اے فلاں صحابی دی آواز ہے، فلاں صحابی دی آواز ہے۔ اللہ میرا توڑا بلا فرمائے، بھئی میری تے کوشش ہے ترلہ اللہ میں نے پکا نمازی بنا دے، تو انہوں پکا نمازی بنا دے۔ اس طرح دیا گلہ سن کے ایمان نو ذرا جلا ملتی رہتی ہے، یہ ڈوز سبق ملتا رہنا چاہیے۔ جمعے دا مقصد بھی یہ ہے کہ مسلمان اجتماعی طور تے 8 دن بعد کٹھے ہون، بعض و نصیحتوں میں کمیاں کوتاہیاں دور کیتیاں جان یا انہاں دی نشاندہی کیتی جائے، اندہ اصلاح ہو جائے۔ اس مقصد دے واسطے میں اپنے لئے در حقیقت یہ باس کیتا ہے، اور تو انہوں بھی اللہ تعالیٰ تو نفع دے میں